ویلکم ٹو مائی چینل ماؤنٹین درویش. میرے سامعین، ناظرین، قارئین کو السلام علیکم. آج میں آپ کو سنو لیک کی دوسری قسط میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں، فرام مانگو ٹو بیان تھا، اس کے سفر کی ویلاگ. صبح اٹھتے ہی ہم نے بیان تھا کا سفر شروع کیا. ہم نے گلیشیئر کے بائیں جانب سے ہوتے ہوئے ہم نے دائیں جانب گلیشیئر کی طرف چلتے گئے، اور یہ ایسا ایک ڈائیگنل قسم کا ٹریک تھا جس میں ہم کبھی بائیں جاتے تھے، کبھی دائیں جاتے تھے. اور یہی کرس کراسنگ جو ہے وہ مستنصر حسین تاڑک صاحب نے، جن سے ہماری ارلیئر میٹنگ ہوئی تھی اس ٹریک پہ جانے کے لیے، کیونکہ میں نے ان کی کتاب سنو لیک سب سے پہلے پریپریشن کے لیے پڑھی تھی. تو پریپریشن کے پڑھنے کے دوران اس میں انہوں نے اس کے کریوسز کا بہت ذکر کیا، جس سے میں بہت ڈرا تھا. پھر ہم نے پوچھا جی کہ کیسے کریوسز ہیں؟ تارڑ صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا تم مرنے سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا جی نہیں. کہتا پھر تم یہ ٹریک کر لو گے، گھبراؤ نہیں، یہ ٹریک آپ سے ہو جائے گا. کیونکہ وہ ماشاءاللہ رائٹر ہیں، اور انہوں نے اپنے رائٹر ہونے کے ناطے اپنی کتاب میں بڑے ڈرامائی اور بڑے بعض خوفناک پیرائے میں ان کریوسز کا ذکر کیا تھا. لیکن الحمدللہ ہماری کیونکہ گلیشیئر نیویگیشن ٹیم بڑی اچھی تھی اور ہم بھی ہمت والے تھے، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی ہمیں، تو ہم اس کو ساتھ چلتے گئے. اور یہ میں حیران یہ ہوا کہ یہ جو بیان تھا تک کا ٹریک تھا یہ اتنا مشکل تھا اور اتنا لمبا تھا کہ ہمیں تقریباً ہم گلیشیئر کے دائیں طرف آ گئے، اور چھوٹے چھوٹے ٹیلوں میں سے ہم گزرتے ہوئے، جس کے ارد گرد گھاس اور سبز گرینری تھی، ہم اس میں سے گزرتے گئے. کیونکہ بیان تھا کے بارے میں ہمیں پتا تھا کہ یہاں پہ ہوتا ہے بھالو، تو ہم ڈر رہے تھے کہ کہیں کسی جھاڑی میں سے پیچھے سے بھالو نہ آ جائے. اور ہوتا یہ گیا کہ ہم تقریباً مغرب بھی ہو گئی اور اندھیرا بھی ہونے لگا، تب بھی کیمپ سائٹ سے ہم نہیں آ رہی تھی. تو اس کے نتیجے میں ہمیں ٹارچ لائٹس کا لگانا پڑا. ٹارچ لائٹس کی روشنی میں ہم ٹریک کرتے گئے، اور الحمدللہ 7:45 بجے کے قریب بیان تھا کیمپ سائٹ پہ پہنچے. جب بیان تھا کیمپ سائٹ جو ہے یہ بھی ایسی ہے کہ اس کے چاروں طرف جو ہے بڑی گھاسی گراسی قسم کی رولنگ ہلز ہیں. ایک طرف بائیں طرف جس طرف گلیشیئر ہے، چٹانیں ہیں، وہ بھی گراسی ہیں. تو وہاں پہ ہم نے کیمپ نائٹ کی، اور کیمپ نائٹ کے میں ہم نے تیاری وغیرہ کر لی. لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں، ہم نے دو چیزیں بہت اہم دیکھی تھیں اس ٹریک پہ آنے کے وقت. ایک ہم نے دیکھا تھا کہ جو آئی بیکس ہوتا ہے وہ بہت اونچی چٹانوں کے اوپر اپنی ٹانگوں کی ویٹ ٹریننگ کرتا ہے، جس طرح ہم لوگ اپنے مسلز کی اور اپنی ہڈیوں کی ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں. یہ اوپر چٹان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں سے یہ پتھر کو ٹھڈا مارتا ہے، اور وہ پتھر جو ہے وہ اتنی زور سے نیچے آ کے گرتا ہے کہ جس سے دھماکہ محسوس ہوتا ہے. تو ہم نے یہ ایک آئی بیکس کو یہ کرتے ہوئے بھی دیکھا. اور پھر اس کے علاوہ ایک بہت دور ایک پہاڑ کے اوپر پورا 30-40 آئی بیکس کا ہم نے گروہ دیکھا، جو بالکل ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا جا رہا تھا جیسے وہ ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے. تو یہ دو اینیمل سائٹنگز تھیں جو کہ ہمیں اس ٹریک کے دوران دکھائی دیں اور جو ہم نے بڑی انجوائے کی. اس وقت ٹیکنالوجی اتنی زبردست نہیں تھی کہ ہم اس کی تصویریں پراپر لینس کے ساتھ اتار سکیں یا اس کو فلما سکیں. یہ میں آپ کو صرف بیان کی حد تک بتا سکتا ہوں. تو جب ہم نے کیمپ کر دیا تو بیان تھا کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ یہاں پہ بھالو ہوتا ہے، اور بھالو کے بارے میں ہم نے قصے سنے تھے کہ وہ آتا ہے اور کیمپ کو پھاڑ دیتا ہے. تو جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی بات سنیں، آپ نے کھانے پینے کی کوئی چیز جو ہے وہ کیمپ سائٹ کے کیمپ کے سامنے نہیں رکھیں. چلیں ٹھیک ہے. کیونکہ اس کیمپ سائٹ کا محل وقوع یہ ہے، جو میں کوشش کروں گا آپ کو تصویروں میں بھی دکھائی دے جائے، کہ ایک طرف غار ہیں، تھوڑی فاصلے پہ غار ہیں جن کے اندر ہمارے پورٹرز اور گائیڈ نے کہا کہ ہم یہاں سو جائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹینٹ پراپر نہیں ہے، رات کو ٹھنڈ ہوگی، مائنس میں ٹیمپریچر چلا جائے گا، تو ہم یہاں ٹھہریں گے، تم لوگ کیمپ میں ٹھہر. خیر ہم نے اپنا ٹینٹ لگایا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے ہمارا ایک لوتا ٹینٹ تھا جو کیمپ سائٹ کے اوپر لگا ہوا تھا، اور تقریباً 3 چاروں طرف اونچی اونچی گھاس کی جھاڑیاں تھیں اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے.
اور دعوت کیا کہتے ہیں، شیراز کی دعوت دے رہے تھے بھالوؤں کو کہ آؤ آپ کو ہم کھانا کھلائیں۔ خیر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم رات کو سو گئے، اور مجھے نارملی جب ہائٹ تقریباً 10-11 ہزار فٹ ہو جاتی ہے تو میری نیند نہیں آتی، تقریباً نیند جو ہے وہ میری آدھا میں جاگ رہا ہوتا ہوں، آدھا سو رہا ہوں۔ تقریباً 2:30 بجے کے قریب رات کو مجھے جھاڑیوں میں سے گھاس کے اوپر ایک سرسراہٹ اور چپ 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 کی آواز آ رہی تھی، ٹک ٹک، جو بالو کے بڑے بڑے پنجے ہوتے ہیں جب وہ زمین پہ لگتے ہیں تو وہ آواز دیتے ہیں۔ مجھے وہ آواز آئی، جب وہ آواز آئی تو میں زیادہ الرٹ ہو گیا۔ پھر اس کے سانس لینے کی، بریدنگ کی آواز میں سنا کر کے وہ آواز لے رہا تھا جیسے سونگ رہا ہو کہ یہاں پہ کیا ہے۔ میں نے کہا لو جی یہ تو شہزادہ آ گیا ہماری تواضع کرنے۔ دین I became totally awake۔ وہ بھالو آیا، اور جب بھالو ہمارے ٹینٹ کے پاس آ گیا تو اس کے پنجوں کی آواز جو ہے مجھے زیادہ زور سے سنائی۔ اس نے ایک راؤنڈ ہمارے کیمپ کے گرد لگایا، اور اس دوران میں نے اپنے ٹریکنگ پارٹنر کو جو ہے وہ جگا دیا، زلفی کو۔ میں نے کہا زلفی اٹھو اٹھو اٹھو، کیا ہوا؟ میں نے کہا یار بھالو آ گیا۔ اچھا، اب وہ بھالو جو تھا وہ کچھ میرے خیال میں ریلیٹیولی جوویل موڈ میں تھا، یا تو وہ کسی پارٹی سے آ رہا تھا جو اس نے کسی اپنی میم کا انتظار کرنا تھا، وہ بڑے اچھے موڈ میں۔ اس نے آ کے جب سونگا ادھر ادھر تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس ٹینٹ کے اندر ہے کیا۔ ہم اب ٹوٹلی اٹھ گئے ہوئے تھے، اور ہم تیار تھے کہ کس ٹائم اس کا پنجہ جو ہے وہ خیمے کو پھاڑتا ہے، اور اللہ کا بھی نام لے رہے تھے، آیت الکرسیاں بھی پڑھ رہے تھے، اور وی ور ریڈی کہ یار اب ہونا ہے تو کدھر کو بھاگنا ہے۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر بھالو اٹیک کر دے تو آپ نے اونچائی کی طرف، اور پاٹس اینڈ پینز بجانے ہیں، یعنی کوئی برتن ہے تو اس کو ٹن 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 کر کے بجاؤ تو یہ بھاگ جائے گا۔ خیر اس کی کیوریوسٹی اتنی بڑی کہ اس نے اپنی بیک ہمارے ٹینٹ کی طرف کی، اور اس کو ٹینٹ کے اوپر لگا کے گھمانا شروع کیا۔ جب اس نے ہمارے اندر اس کی باڈی آئی تو میں نے اس کے اندر مکہ مارا۔ مکہ مارنے کا مطلب تھا I felt what it is، بڑی ہی نرم گدگدال چیز تھی جو اس کی باڈی میں تھی۔ میں خیر ڈر بھی رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہا تھا کہ اس سے بچیں۔ اسی دوران جو ہے، یا اس کی میم یا اس کا صاحب، اس نے اس کو آواز دی، پڑک 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 کر کے آواز آئی، گرنٹ جسے انگریزی زبان میں کہتے ہیں۔ تو وہ اس گرنٹ کو سن کے اس نے ہمارا پیچھا چھوڑا اور وہ دوڑ لگائی۔ جب اس نے دوڑ لگائی تو اس کی گھاس پہ چلنے کی تھم 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 کر کے ہمیں آواز آئی۔ پھر وہ چلا گیا۔ دی ایپیسوڈ واز اوور، لیٹ سے دی میٹر آف اباؤٹ مے بی 20 منٹس، اینڈ دیٹ ایپیسوڈ ریلی ہمارا خون خشک کر دیا تھا۔ اس نے بہت ڈرا دیا تھا اس نے ہم کو۔ اس رات ہمیں نیند ہی نہیں آئی۔ خیر صبح کو اٹھے، وہ ہم نے ان کو اپنے پورٹر سے کہا کہ بھائی یہ رات کو بھالو آیا تھا۔ اچھا جی، کیونکہ ہمارے ٹینٹ کے گرد بھی اس کے پنجوں کے نشان تھے۔ خیر ناشتہ وغیرہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے ٹینٹ سے تھوڑی دور ایک اور ٹینٹ آ کے لگا، تو ہم وہاں گئے تو وہاں پہ ایک جرمن خاتون تھی جو سنو لیک سے آ رہی تھی، اور اس نے آگے جانا تھا اسکردو۔ وہ کوئی ڈیولپمنٹل پروجیکٹ میں کام کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ 4 ڈشکرہ نما آدمی بھی تھے، جس میں سے ایک آدمی جو ہے اس کے پیروں نے مجھے بڑا متاثر کیا۔ اس کے پیر بالکل بھالوؤں کی طرح سے لمبی لمبی انگلیاں، اور عجیب طرح سے ان کی شیپ تھی۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ جب آپ پہاڑوں پہ اتنا چلتے ہیں یا کوہ پیمائی کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کے خد و خال جو ہیں وہ ٹیرن کے حساب سے جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کو میں نے کوریلیٹ کیا رینہولڈ میسنر کے پیروں سے۔ رینہولڈ میسنر جو مشہور کوہ پیما ہے، جس نے پاکستان کی ساری 8000 میٹر پیکس کی ہوئی، اس کے پیر میں نے دیکھے تھے ایک تصویر میں، وہ بھی بالکل اس طرح سے۔ تو اینی وے یہ میرا ایک کوریلیشن تھا۔ تو ہم نے اگلا دن، کیونکہ ہماری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے ریسٹ ڈے کے طور پہ لیا، اور ہم نے یہ سوچا کہ جو ہم اگلا سفر ہے وہ کریں گے اگلے دن۔ اور شام کا انتظام ہمارے گائیڈ نے یہ کیا کہ اس نے کیروسین کا ایک لیمپ فلیم باہر جلا کے رکھ دیا۔ ہم نے کہا جی اب بھالو نہیں آئے گا۔ تو الحمدللہ اس فلیم کو دیکھ کے بھالو صاحب نہیں آئے، وہ کہیں اور پارٹی مناتے رہے۔
اور ہماری جان چھوڑ دی انہوں نے۔ پھر میں نے جو ریسرچ کی ہے وہ یہ ہے کہ بھالو کی سینس آف اسمیل اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ 25-30 کلومیٹر سے بھی اسمیل کر لیتا ہے انسان کو۔ جیسے ہی اس کو پتہ چلتا ہے یہ اپنے اگلے لاہے عمل کی تیاری شروع کر کے ایکشن شروع کر دیتا ہے کہ میں اب کیا کروں۔ بہرحال آپ کی دلچسپی کو قائم رکھنے کے لیے کہ اب میں ٹریک جو ہے وہ کارفوگورو اگلے دن جاؤں گا، اور اس سے اگلے دن از دی ڈی ڈے۔ ڈی ڈے کا مطلب ہے فتح کا دن۔ اس دن جو ہے وہ ہم سنو لیک پہ پہنچیں گے اور درہ ہسپر کراس کریں گے۔ اس کی داستان اگلی ویلاگ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اس وقت تک خدا حافظ۔ امید ہے آپ کو میری ویلاگ پسند آیا ہوگا، اور آپ اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ یہ دلچسپ کہانی جو ہے اپنے ڈرائنگ روم میں کافی پیتے ہوئے بھی دیکھ سکتے ہیں اور میرے ساتھ ٹریکنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔